ایسا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو عام طور پہ سفر میں ہی ذکر سکھایا ہے. مثلاً ہم عمرے پہ جا رہے تھے تو اس وقت میرے بیٹے کی عمر رکھا 3 سال تھی شاید. اب 3 سال کے بچے کو آپ کس طرح سکھائیں؟ تو میں نے یوسف اسلام کی وہ جو پوئم ہے نا، اللہم صلی علی محمد والی جو ہے، تو بائی روڈ کافی سفر ہم کر رہے تھے تو میں نے مسلسل وہ کیسٹ پلے رکھی. اچھا اس نے سن کے درود شریف یاد کر لیا اس میں سے. اب کیا ہوا کہ جب ہم مدینہ میں گئے تو مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے میں نے بتا دیا کہ دیکھو یہ پروفٹ کی ماسک ہے اور اس میں آپ کی قبر بھی ہے اور ایسے اور ویسے سب کہانی سنا دی. اور پھر اس میں پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں وہ جو گاڑی میں سنا تھا نا. اچھا یقین کریں کہ جو دروازے سے وہ میری انگلی پکڑ کے انٹر ہوا، جب تک ہم وہاں نہیں پہنچے وہ درود شریف پڑھتا گیا کیونکہ وہ سن کے اس کے کانوں کو اتنا لگ چکا تھا کہ اس کو پڑھانے میں بار بار کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. ہاں تو اسی طرح اگر آپ اس طرح کی کیسٹس پلے کر کے تسبیحات یا دعائیں، اب دعاؤں کی مزید کیسٹس بھی آئی ہیں جس میں دعائیں سکھائی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے شاید یہاں اسٹال پہ اویلیبل بھی ہوں گی، نہیں تو کراچی سے منگوا سکتے. تو ایسی چیزیں سفر کے دوران اگر بچوں کو سنوا دی جائیں یا گھر میں لگا دیں، صبح چند دفعہ بھی سنیں گے تو وہ جو صبح میں سنا ہوتا ہے نا وہ سارا دن منہ پہ دہرائی آتی رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی تسبیحاں یا کوئی اس طرح کی بیگ میں رکھتی تھی. بچے جب چھوٹے تھے سفر کرتے تھے تو تھوڑی دیر میں ہی پوچھنے لگتے ہیں اچھا کب آئے گا، لاہور کب آئے گا، فلانی جگہ کب آئے گی. ابھی چڑھے نہیں اور سوال شروع ہو گیا. بڑی پھر مشکل ہوتی ہے نا روک کے رکھنا. تو میں کہتے تھے چلو ہم یہ پڑھیں گے نا اتنا ثواب ہو جائے گا، چلو یہ شروع کرتے ہیں، اور شروع کر دیتے تھے. اچھا تم اتنی دفعہ یہ کر لو، جب یہ انگلیوں کا یہ ختم ہو جائے گی اتنی دفعہ، اچھا اتنی دفعہ پھر خود شروع ہو جاتے، پھر تھوڑا ستایا پھر شروع ہو گئے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر عادت بھی ہو جاتی ہے. جو ہی بچے گاڑی میں بیٹھیں گے ان کو عادت ہو جائے گی کہ اب یہ ذکر کا ٹائم آ گیا. اچھا پھر میں نے کسی کا پڑھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب سفر کرتے تھے، بہت پہلے کسی بزرگ کا واقعہ تھا کہ وہ انہیں کہتے تھے اچھا وہ درخت جب تک آتا نا تو تم سبحان اللہ پڑھ لو، اچھا وہ فلانی جگہ وہ عمارت جب تک آتی ہے تو تم یہ دعا پڑھ لو، جب تک فلان. یہ نہیں کہ بہلانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہیں ذکر کرو، اس سے نہیں ہوتا. اس میں کہ چلو پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے. پتہ ہے اس سے کیا ہوگا؟ بچے بعض اوقات کچھ چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ، تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ کا عنصر شامل ہو. یہ یاد رکھیے کہ دین کے نام پر جھوٹ بولنا قطعاً جائز نہیں. بعض مائیں کیا کرتی ہیں بچوں سے چیز چھپا کہتی چڑیا لے گئی. یہ غلط ہے. کہاں چڑیا لے جا سکتی ہے؟ کتنا کامن جھوٹ ہے یہ. اچھے بھلے سمجھدار لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں. چیز چھپا کے کہا کوکو لے گئی. وہی تو آج تک سمجھے کوکو ہوتی کون ہے. تو اس طرح کے جھوٹے بہلاوے بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. ان چیزوں کو اگر نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو زیادہ فائدہ ہوگا. میں تو صاف کہتی چھپا دی، جو کیا وہ بتا دیں، وہ مان جاتے ہیں، پھر نہیں بھی مانے تو نہ صحیح، لیکن جھوٹ کا سہارا لے کے نہیں. تو اسی طرح اگر ان کو اوتھینٹک آپ کے پاس اس کا ثواب ہے وہ بتائیں، آخرت کا بتائیں، جنت کا بتائیں. اور میں تو حتیٰ کہ جب بچوں کو نہلاتی تھی نا تو نہلاتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے بہت میل اترتی نا، بچے مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ساتھ ساتھ جیسے نماز کی عادت یا کچھ جیسے اب نماز پڑھتے ہیں نا اسی طرح میل اترتی ہے. یہ کرتے ہیں تو یوں ہوتا ہے. ماں سب سے بہترین معلم ہو سکتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو نیچرل وے میں سکھائے. یعنی بچوں کو سکھانے کے لیے ضروری نہیں کہ کتاب ہی لے کے بیٹھے اور ان کو تقریر کریں، نہیں، چلتے پھرتے اچھا آپ یہ کیا کریں گے، یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے، بہلاتے کھلاتے پلاتے ادھر ادھر. اچھا ایک یاد رکھے بات، عام طور پر بچے ماں کے سامنے شو نہیں کرتے کہ وہ کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ کی بات مان رہے ہیں. معلوم نہیں انہیں انا کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ریزسٹ ضرور کرتے ہیں کہ ہم نہیں آپ کی بات سن رہے، یا اس طرح پوز کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے توجہ نہیں دی آپ کی بات پر. لیکن جب آپ نہیں ہوتے تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کبھی مایوس نہ ہو بچوں کو سکھاتے اور بتاتے وقت، اور فوراً رزلٹ ایکسپیکٹ نہ کریں. آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح. اور ایک بات اگر آپ نہ بھولیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے، اور وہ ہے اللہ سے مدد مانگنا. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جو کام نہیں ہو رہا اللہ سے مدد مانگے. جس کی دوستی اللہ سے ہو گئی اور اللہ سے مضبوط تعلق ہو گیا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ کیا یہ بک انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی جا سکتی ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اس کو اردو میں نہیں پڑھ سکتے. کی جا سکتی ہے، اور اس کو ٹو دا پوائنٹ بریف ایک پمفلٹ کی شکل دی جا سکتی ہے. اور اس میں خاص طور پر وہ چیزیں جو آپ اسٹوڈنٹس سے ریلیونٹ ہیں ان کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کر سکے تو میں اس کو گائیڈ کر سکتی ہوں. پھر آپ یہاں پر اس کو چھپوا بھی سکتے ہیں.
یا ایٹ لیسٹ اس کی فوٹو کاپی کر کے جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان کو دے بھی سکتے ہیں. کیونکہ یہ ساری کتاب اگرچہ بہت اچھی ہے تو جو کرنے کے کام ہے ان کی الگ ایک لسٹ بن جائے. میرا نہیں خیال اس کتاب میں الگ اس طرح کی لسٹ بنی ہوئی ہو کہ کرنا کیا کیا چاہیے. لسٹ آف کانٹینٹس ہوتا ہے نا بعض اوقات, یہ شروع میں دیا ہوا لسٹ آف کانٹینٹس, لیکن اس طریقے پر نہیں جس سے آپ کو جلدی بات سمجھ میں آئے. مثلا جن چیزوں کی آپ کو عادت ڈالنی ہو, آپ کی ایک پرسنل ڈائری ہونی چاہیے, اس میں آپ اپنے لیے نصیحتیں لکھا کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے, اس چیز کی عادت ڈالنی ہے. یعنی کرنے کے کام کے نام سے ایک ڈائری آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جس میں آپ صرف یہ نہیں کہ کرنے کے کاموں میں دوپٹہ رنگوانا ہے اور فلاں کپڑے کو لیس لگوانی ہے, یہ نہیں ہے کرنے کے کام صرف, بلکہ کرنے کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ اس تسبیح کی عادت ڈالنی ہے, فلاں چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. یعنی نیکیوں میں بھی سبقت لے جانے کے لیے کرنے کے کاموں کا کچھ نہ کچھ آپ ایک حصہ بنا کے رکھیں. میں عموماً 3 طرح کے کام لکھتی ہوں. ایک تو روزانہ کے جو کام ہوتے ہی ہیں الوداع کے یا جو بھی زندگی میں, ایک صحت سے متعلق کوئی بھی ٹپ کہیں سے مل جائے یا کوئی بات کہ فلاں چیز یوں فائدہ دیتی ہے تو وہ الگ لکھ لیتی ہوں. یعنی وہ کرنے کے کام الگ ہیں, یعنی اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے. اور تیسرے روحانی یا نیکی کے کوئی کام کی جو توفیق ہو تو اس کے لیے اپنی یادداشت کے لیے لکھ لیتی ہوں کہ یہ میرے کرنے کے کاموں میں سے. تو اس میں جب کوئی بات نہیں پتہ چلی تو اس لسٹ میں ایڈ کر لی. ٹھیک ہے, تو اس طرح انشاءاللہ العزیز کچھ عرصے تک وہ اگر آپ اپنی لسٹ پڑھتے رہیں تو آپ کو پھر عادت پڑ جاتی, حتیٰ کہ وہ چیزیں آپ کو پھر لکھی بھی نہیں آپ کے اپنے عمل کی لسٹ میں شامل ہو جائیں. پھر بھی یہ ہوتا ہے, پتہ کیا میرے ساتھ تو بہت مشکل یہ ہے کہ مجھے ٹریول بہت کرنا پڑتا ہے, ایک جگہ کہیں ہوتی نہیں تو روٹین نہیں بن پاتی چیزوں کی. بناتی ہوں جب تک وہاں ہوتی ہوں ٹھیک رہتا ہے, جب ٹریول کرتی ہوں, اب 10 دن کے لیے میں اپنے مقام سے نکلی ہوں, 10 دن کے بعد لوٹوں گی تو مجھے ساری چیزوں کا پھر ریمائنڈر چاہیے کہ میں کیا کیا کرتی تھی اور کون سی چیز میری سفر میں چھوٹ گئی. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی کام کی پابندی کرتا ہے تو بیماری اور سفر کی وجہ سے اگر وہ کام نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ ایسے ہی پورا پورا لکھ دیتے ہیں وہ عمل. تو اس لحاظ سے مجھے اطمینان بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میں سفر میں کوئی چھوٹ بھی گیا تو وہ لکھا تو جا رہا ہے اگر گھر میں پابندی ہے اس چیز کی. لیکن ساتھ ہی یہ چیز بھی ہے کہ جب آپ دوبارہ گھر پہنچے تو پھر سفر کا تو وہ بونس ختم ہو گیا, اب تو آپ کو پھر سے وہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے, تو آپ کو دوبارہ اپنی لسٹ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک اپنی ڈائری اس طرح کی ضرور بنا چھوڑیں کہ جو آپ نے اس قرآن پڑھنے کے سال میں یا ویسے بھی زندگی میں اچھی عادتوں کے اپنے ساتھ عہد کیے ہیں ان کو آپ کہیں نہ کہیں جوٹ ڈاؤن کر لیں اور وقتاً فوقتاً اپنا دوبارہ جائزہ لیں کہ کہیں یہ عادت چھوٹ تو نہیں گئی مجھ سے, اور اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو اس کو پھر دوبارہ اپنی عادت میں ڈال لیں. ٹھیک, کسی نے کہا جو ذکر دن میں 100 مرتبہ کرنے کو کہا گیا کہ وہ ایک ہی وقت میں لگاتار 100 مرتبہ کیا جائے یا وقفے سے بھی کیا جا سکتا ہے. وقفے سے بھی کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا آپ نے ایک کام شروع کیا, سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ میں جیسے اپنی گاڑی میں بیٹھی ہوں, میں نے شروع کیا ذکر, اتنے میں ٹیلی فون آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ٹیلی فون کیا تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ پوچھے مجھ سے تو میرا بہت ثواب جمع ہو جائے. کہتے ہیں نا دال علی الخیر کفائلہ, نیکی کا رستہ بتانے والا جو ہے وہ ایسا ہی جیسا کرنے والا. تو اس لیے عام طور پہ میں ٹیلی فون کال سے گھبراتی نہیں ہوں. اگر میرے پاس وقت نہ ہو, جیسے اب کلاس میں بیٹھی ہوں تو اب تو میں اٹینڈ نہیں کر سکتی نا, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میکسیمم میں لوگوں کے سوالوں کے یا مسئلے مسائل کے جواب دے دوں. لیکن جب مصروفیت ہے تو پھر مصروفیت ہے, پھر نہیں بھی جواب دے سکتی. تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ میں وہ تسبیح روک کے پھر کیا کرتی ہوں, سوال کا جواب دیتی ہوں. اور اب کیا ہے کہ وہ کٹ گیا, بریک آ گئی. اب دوبارہ جب آپ ریزیوم کریں گے تو وقفہ تو آ گیا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے کہ آپ 5-10 منٹ کے بعد بھی نہیں شروع کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ دوپہر میں پھر کریں, ہو سکتا ہے شام میں کریں. تو وقفہ پڑھنے سے حرج نہیں ہے اگر جان بوجھ کے نہ ٹال مٹول کی جائے. اور اگر جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ذرا لمبی ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم کوئی نہیں ایک اسٹریچ میں نکل رہا, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یا مختلف اوقات میں دن میں 2 دفعہ پہ بانٹ لیں, 4 دفعہ پہ 25-25 کر کے بانٹ لیں, جیسے بھی سہولت ہو. کسی نے لکھا کہ میری طبیعت بوجھ رہتی ہے, نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, دعا مانگنے کو بھی دل نہیں کرتا, ایک دم اٹھ جاتی ہوں, مشکلات زیادہ لگتی ہیں, خدا کے لیے بتائیں میں کیا کروں. اصل میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ فزیکلی آپ بیمار ہیں, کیونکہ یہ نارمل شخص کی کیفیت نہیں ہوتی. جو ایک نارمل ہیلدی شخص ہے وہ نماز کے وقت ایکٹیو ہوگا. ضرور یا تو آپ بیمار ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کے اوپر بیک آف مائنڈ کو ایسی پریشانی ہے کہ جو آپ کو بوجھل کیے ہوئے ہے. تو ایسے میں 2-3 چیزیں, ایک تو یہ کہ آپ قبولیت کے اوقات میں دعا مانگیں اپنے لیے,
جیسے آپ کو پتا ہے جب آذان ہوتی ہے تو اس کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یعنی وہ دعائیں یوں سیدھی جاتی ہیں. عام طور پر لوگ اذان سن کے بھی باتیں کیے چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اذان ہو رہی ہے، حالانکہ وہ اتنا غنیمت کا وقت ہے. تو شکر کیا کرے، سب کام چھوڑ کے خاموش ہو جایا کرے، اذان کا جواب دے کے اپنے لیے خوب دعا کیا کرے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اپنی اس مشکل کے لیے بھی، اور اگر کوئی اور مشکل اس کا سبب ہے، ایک ہوتا نا ظاہر سبب اور ایک ہوتا پیچھے. تو بعض اوقات ہم ظاہری سبب کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرا نماز میں دل لگے، تو اس سے نہیں بات بنے گی. دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ ریزن کیا ہے جو آپ کے پیچھے ہے، اس کو ہٹائیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جیسے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا، سر درد ہے، تو اب سر درد کوئی بیماری تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے آئی سائٹ خراب ہو یا آپ کے اسٹمک میں کوئی پرابلم ہو، تو وہ سر درد بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، سر درد کے پیچھے سبب ہوتا ہے کوئی. تو اگر آپ سبب نہیں دور کریں گے تو سر درد ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح اور بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں سبب چھپا ہوا ہوتا ہے، اس سبب کو آپ نکالیں، اپنے آپ کو انالائز کریں کہ مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ. اٹس ناٹ اے ہیلدی سائن. ایک نارمل شخص تو ایسے نہیں ہوتا. تو ریزن جان کے اس کا علاج کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے، آپ کی پریشانی ہے یا کچھ، تو آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں قبولیت کے اوقات میں. تہجد کا وقت، سحری کا وقت جو ہے، اب رمضان آ رہا ہے تو آپ کو پورا مہینہ سحری کے وقت ملیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم سارا سال اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں تو کریں. تو آپ سحری کے وقت استغفار کریں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں بندوں سے بھی مدد لیں. کیسے؟ انیشیئر کریں، کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، حل پوچھیں جو آپ کو صحیح ایڈوائز کر سکے. لیکن یہ عادت نہ بنا لیں، اس سے مسئلہ بیان کیا، اس سے کیا، اس سے کیا، اس سے کیا. جب ایک مسئلے کو بہت کثرت سے بیان کیا جاتا ہے تو وہ نہ ہوتے ہوئے بھی بن جاتا ہے. یعنی بعض مسئلے نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کا ذکر کر کر کے ان کو ایک ہوا بنا کے اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. اس عادت سے بھی پرہیز کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کسی انسان سے تھوڑا سپورٹ لیں گی کہ آپ کو وہ تھوڑا اس نماز کے وقت میں ساتھ ملا لے، اور انشاءاللہ کل جو ہم اگلی حدیث پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ایک سپورٹ ملے گی کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. اچھی مجلس سے بھی انسان کے اندر ایک ایمان پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر انسان کا عمل اچھا ہوتا ہے. اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے وقت تک مسلسل بیٹھے رہیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. جی بالکل یہی ہے. تو یہ کہتی ہیں کیا اٹھ کر کتابیں وغیرہ لے کر دوبارہ بیٹھے تو اس سے وہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پہلے ہی رکھ لیں. اچھا ایسا ہے، ہاسٹل کے حوالے سے صبح کے وقت جس طرح قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے اس طرح کی مجھے نہیں آتی. ہو سکتا ہے آپ لوگ میرے اٹھنے سے پہلے ہی تلاوت کر لیتے ہوں. میں اچھا گمان رکھتی ہوں آپ کے بارے میں، لیکن دعاؤں کی آوازیں تو مجھے آ رہی ہوتی ہیں صبح شام کی. لیکن جس طرح تلاوت قرآن کی آواز زیادہ دیر تک گونجنی چاہیے، مجھے نہیں پتا آپ روز کیا پڑھتے ہیں. پڑھتے ہوں گے ضرور. کیا پڑھتے ہیں؟ کتنا پڑھتے ہیں روز؟ ناظرہ کتنا پڑھتے ہیں روز؟ ہاں روزانہ اپنا ناظرہ قرآن کتنا پڑھتے ہیں جو سال میں کم از کم ایک دفعہ ختم ہونا چاہیے؟ کتنا پڑھتے ہیں؟ سب آدھا پارا پڑھتے ہیں؟ صرف تجوید کرتے ہیں؟ دیکھا نا، میں بھی کہتی تھی گڑبڑ کیا ہے. صرف تجوید از ناٹ تلاوت قرآن. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ دعاؤں میں اتنی دیر اونچی اونچی وہ تو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن اونچا نہیں پڑھتے. وائے کہ ایک بندہ نہیں جس کے پاس عقل ہو. ہاں یہی تو میرا حسن ظن تھا. کہتے ہیں چھت پہ جا کے پڑھتے ہیں تاکہ آسمان تک جلدی پہنچے ان کی تلاوت. میں تجوید ٹائم کی بات نہیں کر رہی، میں ناظرہ قرآن پڑھنے کی بات کر رہی ہوں جو روزانہ کی آپ کی روٹین اور عادت میں شامل ہونا چاہیے. جس طرح وہ فرما رہی ہیں آدھا پارا پڑھتے ہیں، بلند آواز سے تلاوت کی بات کر رہی ہوں جس سے پوری بلڈنگ گونج جائے. ہاں یہاں کوئی انسان رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں. وہ آوازیں مجھے نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو آوازوں سے پہچانتے تھے یہ کس کا گھر آ گیا اور یہ کس کا آ گیا. مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. بیٹھ کے میں نے آج دیکھا کوئی گروپ باتیں کر رہا تھا. کر تو اچھی رہے ہوں گے لیکن ہر وقت باتوں سے نہیں بات بنتی. اس وقت دیکھ کے مجھے سخت تکلیف ہوئی. پتہ نہیں کون تھے کون نہیں. میں نے تو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ میں کسی کو پہچانوں نہ، کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں ایسا خیال نہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. میرا خیال ہے بہت ہی اچھا کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ وقت گروپ ڈسکشن کا نہیں ہے اور نہ باتیں کرنے کا. وہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے. میں کہہ ہاسٹل والوں کو رہی ہوں لیکن میری بات سب کے لیے.
یہ مت سوچے کہ میں نے ان کو نشانہ بنایا ہوا اور ان کے پیچھے پڑ جاتی ہوں، ہر دفعہ آتی ہوں کبھی جھاڑو پہ بات اور کبھی کسی پہ کبھی لیکن تربیت اسی چیز کا نام ہوتا ہے. پہلے تو میں ہاسٹل کے اندر رہتی ہوتی تھی نا، تو میں بہت کچھ اور بھی دیکھتی رہتی تھی، لیکن اب مجھے چانس کم ملتا ہے. کسی صاحبہ کو میں نے دیکھا کہ وہ باہر کوریڈور میں نکل کے بال کنگھی کر رہی ہیں، وہ سخت پریشانی ہوئی کہ دوسرے گھر میں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا تو کیا بنے گا. ہم سب خواتین کے لیے یہ بات ہے، وہ صرف اس خاتون کے لیے نہیں ہے، وہ اس پر بیٹھی ہوگی کہیں سن رہی ہوگی، میں نے نہیں پہچانا وہ کون تھی. لیکن کیا گھر میں آپ بالکنی میں نکل کے بالوں کی کنگھی کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ صحن میں نکل کے یا برآمدے میں نکل کے، اور وہ بھی اوپر والے کسی حصے میں یا کسی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے آپ بال ٹھیک کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ کیا پتا راستے سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، کیا پتا کسی اور گھر کی کھڑکی سے کوئی مجھے جھانک رہا ہو. میں اتنی سستی ہوں کہ سب کے سامنے بال پھیلا کے کھڑی ہو جاؤں اور لوگ مجھے دیکھیں. وائے؟ کیوں مجھے دیکھیں؟ آپ کو اپنے آپ کی کوئی فکر نہیں؟ آپ کو اپنی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آتی؟ آپ کیوں ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوں کہ آپ ان کو نظارہ کروائیں؟ مجھے پتا ہے میرے لفظ بہت سخت ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی. میں کہتی ہوں کہ عورت تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا حسن ہر ایک کے لیے نہیں ہے اور ہر ایک کو دکھائے. کیوں ہم اپنی نمائش کریں؟ تو ایسی جگہوں سے بھی پرہیز کریں کہ جہاں آپ کی نمائش ہونے کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کوئی اور آپ کو دیکھتا ہے تو گناہ کس پہ جائے گا؟ اس پہ کہ آپ پہ؟ اس پہ تو جائے گا اگر اس نے نئی نگاہ پھیری، لیکن اس سے زیادہ آپ پہ جائے گا کہ آپ سبب بنے. آپ نے فتنے کو دعوت دی. ہو سکتا ہے آپ بے سمجھی میں ہی کھڑے ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہے، لیکن اگر اس اندھیرے میں مجھے کارنر سے نظر آ رہا ہے تو سامنے والی کھڑکی تو مجھ سے کم فاصلے پر ہے. کوئی چوکیدار جاگ رہا ہو، کوئی سڑک سے گزر رہا ہو، کوئی کہیں سے، تو میرا خیال ہے یہ معیوب عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہیں پتا وہ جو بھی تھا، وہ مت سوچے کہ میں ان کا کوئی عیب کھول رہی ہوں، لیکن میں ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں کہ یہ معیوب عمل ہے کہ ہم جہاں آدمی کھڑے ہوں وہاں کھڑے ہو جائیں کنگھی کرنے، یا جہاں سے پتا ہو ہمیں یہاں سے کوئی گزر سکتا ہے. ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ صبح کے وقت ہر ایک کو مناسب آواز سے قرآن اونچا پڑھنا چاہیے. اونچا پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو ایک انرجی ملتی. قرآن شفا ہے، آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. یہ جو روحانی اور یہ بوجھل ہیں اور دل نماز میں نہیں لگتا، ان سب کا بھی علاج ہو جائے گا اسی میں. ٹھیک ہے؟ اور صبح کے وقت میں کوئی ڈسکشن گروپ نہ رکھا کریں. صبح کے وقت باتوں کا وقت نہیں ہوتا، وہ اتنا روحانی نورانی وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں اللہ سے زیادہ رابطہ رکھنا چاہیے. ذکر کے ذریعے، ٹھیک ہے اگر آپ کا امتحان ہے آپ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، پڑھیں آپ. اسی طرح آپ کو پتا کہ اس وقت ہمارے جسم میں میکسیمم ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. پورا انرجی کا وقت ہوتا ہے، پورا ایک قوت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کو آپ اگر مطالعے میں گزارتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں. لیکن بیسٹ کیا ہے کہ کم از کم 1 ربع قرآن، اگر 1 ربع بھی کریں گے 4 دن میں سے پارہ ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ آرام سے سال میں پھر رمضان سے رمضان تک آپ کا روزانہ ایک سموتھ ناظرے کا جو ہے نا قرآن ختم ہو جائے گا، اگر بیچ میں سے چھٹیاں وٹیاں پیریڈز کی وہ سب نکال دیں. اور باقی یہ ہے کہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھ کے بلند آواز سے چند دن تو پڑھیں سیکھنے کے لیے، لیکن باقی پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنی اپنی پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. کیوں؟ ساری زندگی آپ نے ہاسٹل تھوڑی رہنا ہے کہ سب کے ساتھ مل کے آپ راگ لگائیں گے تو تب آپ، کیونکہ پھر عادت اس طرح ڈیولپ ہو جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو جو کام جیسے کرتے رہے نا اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر اس عادت سے نکلے تو ہم ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، پھر عادت نہیں رہتی ہماری. تو انڈیپینڈنٹ رہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈ مت کریں. آپ کو اپنی عبادات میں، اپنے نفسیاتی مسائل میں، اپنی روحانی قوت میں سیلف موٹیویٹڈ اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کسی وقت انسان گھبرا جاتا ہے، دوسرے پہ بھی سہارا لے لیتا ہے، لیکن ہر وقت سہاروں کی تلاش میں نہ رہا کریں. اللہ کو اپنا سہارا بنائیں. جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا. بندے سب کمزور ہیں. تو کیا کہا ہے میں نے، کیا کرنا ہے سویرے؟ کم از کم 1 ربع. اگر آپ آدھا پارا بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. ٹیسٹ نہ ہو تو زیادہ پڑھ لیں، ٹیسٹ ہے تو آپ، لیکن ربع سے کم پہ نہیں جائیں. قرآن کی روانی اتنی ہو جائے گی انشاءاللہ. 2 طرح کے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں، ایک وہ جو ریگولر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور ایک اس کی عادت نہ رکھنے والے.
دونوں کی قرآن کی قرات میں فرق ہوتا ہے. جو ریگولر نہیں کرتے وہ ضرور بھولتے ہیں قرآن پڑھتے وقت. زبر زیر کی غلطی کریں گے, کہیں جتنی مرضی کی تجوید سیکھ لیں. میں نے بہترین سے بہترین مقابلے کرنے والوں کو عام زندگی میں قرآن کی آیتیں غلط پڑھتے ہوئے سنا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ کہ روز نہیں پڑھتے. جو روز پڑھتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا, کیونکہ قرآن اس کو ایسے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی, اپنے دوستوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. ٹھیک ہے, صبح کا مانتے سب اپنی جگہ. پھر ربع کے لیے کتنے منٹ لگیں گے؟ صبح ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ٹائم میں کتنے منٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاسٹل میں رہنے میں بہت سے کام اکٹھے کرنے میں فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہر کام اکٹھے نہ کیا کریں. ہر کام اکٹھے, ہر کام اکٹھے, ہر کام اکٹھے, انڈیویجول لائف بالکل ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. کچھ ٹائم انڈیویجول بھی ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے آپ کو سیلف خود پابندی کرا سکیں. یہ نہیں کہ آپ کے پیچھے ایک ڈنڈا لے کے لگے ہوئے ہیں, ادھر کھڑے ہو جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ, ہر وقت بکریوں کی طرح ہانکا جا رہا ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ خود باشعور انسان ہیں. آپ کو بس ٹارگٹ دینا چاہیے بھی یہ کام آپ نے کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ خود کر کے آئیں. میرے خیال ہے نہیں کرتے ہوں گے نا, پھر اسی لیے انہوں نے حل سوچا ہوگا کہ آپ کو اکٹھے ہی کر کے نظروں کے سامنے بٹھا کے پھر آپ سے کروایا جائے. تو آپ کیوں موقع دیں کہ آپ کو ساتھ اس طرح کا سلوک ہو. یہ کہہ رہی ہیں کہ اکثر لوگ تو خود ہی کرتے ہیں, سب کام کر لیتے ہیں, لیکن چند لوگ نہیں کرتے, تو ان کا کیا کیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ سب کی ہے کہ نہیں؟ کنتم خیر امت, یہ تو آپ سب نے پڑھ لیا ہے نا. تو یہ جو ذمہ داری ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی, یہ صرف وارڈن کی نہیں ہوتی, یہ صرف ماں کی نہیں ہوتی, یہ صرف بڑوں کی نہیں ہوتی, یہ سب کی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے, رول نہیں فالو کر رہا ہے, یا کوئی توڑ رہا ہے یا کچھ, آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ جا کے وارڈن کو شکایت کریں جلدی جلدی, یا ٹیچر کو شکایت کریں. کوئی شخص غلطی کر رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ اسی وقت پیچھے پڑ جائیں گے. 10 لوگ آ جائیں گے اس کو امر بالمعروف کرنے, کیا کریں گے؟ پہلے تو جائزہ لیں گے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ سمجھے بغیر ہاتھ مت ڈالیں, ناکامی ہوگی. آبزرو کریں بات کیا ہے, کوئی شخص ایک کام کیوں نہیں کر رہا, چاہے آپ کا بچہ ہے, چاہے آپ کی کوئی دوست ہے, چاہے کوئی بھی ہے. پہلے خوب جائزہ لیں کہ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ سمجھ کے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ہمدردی کا مستحق ہے, یا ڈانٹ کا مستحق ہے, یا پھر کسی اور مدد کا مستحق ہے. کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ کہ اس کو اس دلدل سے کھینچ کے باہر نکالا جائے. لا تعلق انسانوں کی طرح ہمیں نہیں رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے. اگر آپ اس کلچر میں جئیں گے, یہاں جئیں یا کہیں اور, تو آپ ایک کامیاب انسان کے طور پر جئیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اولئک سیرحمهم اللہ اولئک هم المفلحون. ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت آتی ہے جو اس کلچر میں جیتے ہیں. کس کلچر میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے, کہ لوگوں کو نیکی پہ لگانا, اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پیار سے محبت سے کسی نہ کسی طرح, ہر ایک اپنی نگاہ کھلی رکھے, ہر ایک کے اوپر لازم ہے. یہ نہیں کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ جلدی سے دوڑیں اور اس کی شکایت کر کے آئیں اور ایک لمبا سا خط لکھیں فلاں لڑکی تو یہ اور یہ غلط کام کرتی. یہ نہیں طریقہ. طریقہ کیا ہے؟ اس کی مدد کریں. انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. مری کا سفر کیسا گزرا؟ کیونکہ ہمیں مری جانے کا بہت شوق ہے. الحمدللہ بہت اچھا تھا, سوائے اس کے کہ جاتے ہوئے مسلسل طبیعت خراب رہی اور پھر بالکل بہت ہی ایک طرح سے ویکنس ہو گئی. لیکن الحمدللہ جاتے ہی کوئی درس نہیں تھا کہ میں مشکل میں پڑتی. رات کو کچھ آرام وغیرہ ہو گیا, لیکن صبح پھر جب میں نکلی درس جہاں تھا کوئی 15 منٹ کا رستہ تھا, وہاں جانے تک پھر خوب چکر ایک دفعہ آ گئے. لیکن الحمدللہ لڑکیوں نے اور ٹیچرز نے اور اسٹوڈنٹس نے اور لوگوں نے اتنا ڈسپلن کا مظاہرہ کیا, اتنی اچھی باتیں کی کہ سب تکلیفیں بھول گئیں, اور الحمدللہ بہت اچھا رہا. یعنی سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. مجھے سب سے زیادہ اچھی بات جو لگی وہ یہ کہ ان بچیوں کے اندر چمکتی آنکھیں, ایکٹیو ہو کے بیٹھنا, اور ان کا
اچھا رسپونڈ کرنا، اور جو تاثرات تھے وہ بھی اچھے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا پچھلا ختم قرآن تھا، اس میں بھی میرا جانا ہوا تھا، میں 2 سال پہلے تھا شاید. تو اس وقت ان کی ریکارڈنگ جو تھی وہ میں لے گئی تھی کراچی، پھر جا کے کیسٹ ریلیز کرائی تھی قرآن کی کرنیں مری کے کوساروں پر. تو کل میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ دوسری کیسٹ کا نام رکھنا چاہیے قرآن کی کرنیں مری کے سبزہ زاروں پر یا وادیوں میں، کیونکہ اب وہ پہلے تو مخصوص جگہوں پر تھا، اب وہ نیچے بھی کھائیوں اور گہرائیوں میں بھی پہنچ گیا میسج، اور بھی ادھر ادھر. تو جو لڑکیاں کام کر رہی تھی تو میرا جی چاہ رہا تھا اس کا نمبر 2 بھی نکالا جائے. اور ایک بچی جو پچھلے سال بول رہی تھی اپنے تاثرات، وہ اس سال فوت ہو چکی تھی، تو اس کی کیسٹ پلے کی تھی ہم نے، وہ جو کچھ کہہ رہی تھی. اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اسی ہال میں، اسی سٹیج پر، اسی جگہ یہاں کھڑی تھی وہ بچی، اور آج وہ ہم میں موجود نہیں اور اس کی کیسٹ پلے ہو رہی ہے. اور جس طرح سے وہ قرآن کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ قرآن کے بغیر مر جاتی تو کیا ہوتا. تو یاسمین وغیرہ یہ بتا رہے تھے جو لوگ وین پہ آئے کہ وہ اس کی قبر کے پاس سے بھی گزر کے آئے، کیونکہ مین دوربن کی جو برانچ تعمیر ہے الحمدللہ الہدا کی، اس کے قریب ہی اس کا گھر تھا. اور آپ کو پتا مری میں کوئی ایک قبرستان نہیں بڑا ہوتا، لوگ اپنی اپنی زمین میں دفنا دیتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے جگہ رکھی ہوتی، تو بالکل برانچ کے قریب ہی اس کی قبر موجود ہے. یہ نہیں کہ کوئی مزار ادھر لا کے بنایا گیا، لیکن وہ اپنے طریقے کے مطابق جیسے دفناتے ہیں اپنے علاقے میں، اسی طرح. تو سوچ رہی تھی کہ آج وہ مٹی کے اندر ہے، ہم بھی بہت جلد وہاں پہنچنے والے ہیں. کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو چکا ہے نا، ڈے 1 سے ہر روز ایک دن ختم ہو جاتا، مائنس ہو جاتا ہے. تو خیر وہ جب اس کی پلے کرائی گئی کیسٹ تو سب بچیاں بہت رو رہی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے دنیا کیا مسافر لگایا، اور اس بیچ کی بھی ایک بچی کو بلڈ کینسر ہو گیا اور وہ بھی فوت ہو گئی اس سے پہلے کہ اس کا کورس مکمل ہوتا. اور تنظیم اس کا نام تھا، پچھلے رمضان میں اس کی ڈیتھ ہوئی. رمضان کے شروع میں ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم غریبوں کے لیے کھانا پکا کے تو بانٹیں گے، اور وہ چند دن آئی کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گی. پھر اس کے بعد اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی اور اسی رمضان میں اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب نے بھی جانا، لیکن ہم بھی سوچیں کہ ہماری کیا تیاری اور ہم کس طرح اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، کیونکہ موت کسی کا بھی انتظار نہیں کرے گی، کوئی اچھے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، سب کے لیے آنا ہے اس نے. تو ہم سب کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے، اور انتظار زیادہ نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ پھر کر لیں گے. صبر اور حلم میں کیا فرق ہے؟ صبر تو وسیع ٹرم ہے، حلم آہستگی اور رک جانا اور بردباری اور کسی کی بات کو برداشت کر جانا اس معنی میں آتا ہے، یہ مشقت کو اپنے اوپر لے لینا. حلم کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ بردباری. برد کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو، یعنی بوجھ اٹھا لینا، یعنی کوئی ذمہ داری یا بوجھ یا کوئی بھی چیز اٹھا کر، یعنی اس کو ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا اس مشکل کو. کیا شیطان اور نفس الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی ہاں، شیطان اور نفس الگ چیزیں ہیں، 2 الگ اینٹیز ہیں. ہم نے وعدہ کیا تھا سب نے ایک، اور وعدہ خلافی ہو رہی ہے کہ جلد بازی سے نجات کے لیے کیا تجویز آپ نے سوچی. انہوں نے لکھا ہے 2 طریقے اپنانے کی کوشش کی. کہتی اگر میں چل رہی ہوں اور کوئی بات کرنا چاہے تو مناسب جگہ پر رک کر توجہ سے بات سنتی ہوں. اگر مجھ پر کوئی مشکل آئے یا کوئی غصہ کرے تو اس کے تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو ری ایکشن سے روک لیتی ہوں. بہت اچھا ہے. ہاں کوئی اور بتائے گا کیا سوچا آپ نے جلد بازی سے رکنے کا طریقہ؟ یہ سوچا ہی نہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات کوئی کام کرنے کا وقت جو ہوتا ہے اس کو ہم بڑا ڈیلے کر دیتے ہیں، تو پھر آخری مومنٹ پہ جب کرتے ہیں تو تیز کرتے ہیں. یعنی کہ تعویل سے اور ڈھیل سے کام نہ لے، وقت پر کام کرنے کی کوشش کریں، اس سے بھی ٹھہراؤ آئے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر لیں اور اس کے اندر اس کو کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اگلے کام کے لیے بھی صحیح وقت مل جائے گا. عام طور پہ نماز کے بعد جلدی اٹھنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ کام یاد آتے ہیں نا نماز میں عام طور پہ زیادہ، تو پھر اگر انسان اس وقت اپنے آپ کو تھوڑی دیر روک لے تو اس سے بھی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. یہ کسی نے چھوٹا سا ایکسپیرینس لکھا ہے. کہتی ہے کہ میں اپنی خالہ کے گھر گئی تو ان کی 6 سال کی بیٹی نے مجھے اور میری والدہ کو سلام نہ کیا. اس کی بڑی بہن نے اسے کان سے پکڑا اور کہا سلام کرو. میرے ذہن میں آیا جب اس بچی کو سلام کا شعور ہی نہیں تو اس کا کیا قصور. میں نے گھر آ کر بہت سوچا، پھر آخر میں نے ان کی مدر کو کال کیا، بات کی کہ اگر آپ کو واقعی دلچسپی ہے کہ بچے کچھ دین پہ عمل کریں اور جانیں تو سنڈے کے دن صرف 1 گھنٹہ مجھے دے دیں. میں نے 2-3 فیملیز کو کال کیا اور آخر 10 بچے اکٹھے ہو گئے. اب آنے والے سنڈے کو میری پہلی کلاس ہے جس میں ان کو دین کی باتیں اور چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کراؤں. وہ بچے بھی خوش ہیں. تو ہمیں کسی بھی نیک کام کے انتظار میں دیر نہیں کرنا چاہیے کہ ڈپلومہ ملے گا تو کریں گے. آپ بھی بچوں کو
گائیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو آپ بہت زیادہ بوجھل نہ کیجیے گا بڑی باتوں سے. کہانیوں سے شروع کریں، اور کہانیوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کریں. قصص القرآن بہت زبردست طریقہ ہے بچوں کی اصلاح کا، کیونکہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ بچوں کو اٹریکٹ بھی کرتی ہے، اور اسی سٹوری میں آپ ان کے کردار کو واضح کر کے عمل کی طرف لے جا سکتے ہیں انہیں، اور ساتھ چھوٹی چھوٹی سنتیں بتا سکتے ہیں انہیں. یہ لکھتے ہیں کہ I don't know how but hadith of Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam has brought a dramatic change in my personality. I have become more patient, calm and peaceful. Advanced course میں آج کل میرا خیال ہے صحیح بخاری چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس دفعہ میں نے جو رمضان پروگرام ریکارڈ کرائے ان کی تھیم ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو اس آیت کو میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں میرے خیال ہے کم از کم 100 دفعہ سنا ہوگا. یعنی گنتی میں کمی بیشی ہو سکتی، زیادہ بھی ہو سکتا اور کم بھی، لیکن بہت زیادہ سنا میں نے اسی آیت کو ریپیٹڈلی. اب جب اس بات پر آتی تھی میں کہ یتلو علیہم آیاتہ فائن ہو رہا ہے، یعلمہم الکتاب ہو رہا ہے، الحکمت نہیں ہو رہا، اس درجے کا نہیں ہو رہا، تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ مجھے یعنی قرآن پاک تو میں نے کافی سال پڑھایا، لیکن کچھ وقت اب مزید مجھے حدیث پڑھانے میں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو جیسے کتاب کی تعلیم ہے، اسی طرح حکمت کی تعلیم ضروری ہے. اور یہ حکمت، یہ وزڈم کی باتیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، اور اسی لیے وہ جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی کتاب، آج کل کراچی میں وہ کتاب پڑھا رہی ہوں میں. ابھی پوری تو نہیں ہوئی لیکن بہت کم ابھی پڑھایا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں ایک ہی حدیث پڑھا پاتی ہوں. اور اس میں یزکیہم کا بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن مجھے واقعی جس چیز کی شدت سے کمی ہوئی وہ حکمت کی تعلیم تھی. آپ کے کورس میں جس کا پورشن بہت کم ہے، اور اس کے لیے ایڈوانس کورس میں آتا ہے ایک بڑا پورشن، لیکن کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایسا سلیبس تیار ہو جائے جو آپ کو اس ڈپلومہ کورس میں قرآن کے ساتھ ساتھ الگ طور پر ان ڈیٹیل تھوڑا وزڈم لٹریچر بھی دیا جائے. تھرو آؤٹ ہسٹری مختلف طریقوں پر مختلف جو اسکالرز اور فلاسفرز اور بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی حکمت کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ان سب کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزڈم، ایک بات میں، ایک چیز میں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ استاد موجود ہو جو آپ کو اس کے پہلوؤں کو کھول کھول کے بتائے. ورنہ حدیث انسان پڑھ لیتا ہے، خود بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اتنی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا. میں آپ کو یہ آیت سناتی ہے ذرا 2-4 دفعہ تو آپ خود فیل کرتے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے اور کتنی خوبصورت ہے یہ آیت. تو آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ حدیث سے جو حکمت اور جو پیشنس اور جو پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی خاص چیز ہے. اور اس لیے میں یہی ایڈوائز کروں گی تعلیم الاسلام کے جو کورس ختم ہو تو اس کے بعد آپ لوگوں میں سے جو بھی مزید ممکن ہو اس کو پڑھیں. اور اس میں اگر بخاری دوبارہ بھی کچھ پڑھنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جو ہاسٹل کے لوگ جیسے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ پڑھ کے تو بہت سی باتیں ویسے ہی اوپر سے گزر جاتی ہیں. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستشرق نے مسند احمد شاید 14 دفعہ پڑھی تھی، اور مسند احمد آپ نے شاید دیکھی بھی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طریقہ کیا تھا؟ ایک حدیث کو، ایک بات کو ایک دفعہ نہیں کئی بار بتاتے تھے تاکہ وہ بات یاد ہو جائے، راسخ ہو جائے دل میں. اوکے، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.